اور سیالکوٹ سے ایک عورت کا بھجوایا ہوا سوال ہے جو خودکشی کرنے والے کے جنازے سے متعلق ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اسلام میں خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے اور ایسے شخص کے نماز جنازہ جائز نہیں. آج کل ہمارے یہاں خودکشی کے واقعات عام ہو رہے ہیں لیکن دیکھا گیا ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھا دی جاتی ہے. اس کی وضاحت یہ سوال ہی ویسا غلط مفہوم پر مبنی ہے. آج کل این جی او میں خودکشی کے واقعہ یہ نتیجہ نکلنا غلط ہے. اگر غیر احمدی سوسائٹی مراد ہے تو اس کا بھی مجھے پتہ نہیں کہ عام ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے کہ عام ہو رہے ہیں اور ایم جی او میں عزب اللہ خودکشی عام ہو رہی ہے. شاذ کے طور پر ایسا پہلے بھی ہوا کرتا تھا، بھی ہوا کرتا ہے، کیونکہ اکثر خودکشی کا تعلق ذہن کی پراگندگی سے ہوتا ہے اور کوئی شخص ہوش و حواس خودکشی نہیں کر سکتا. اس لیے خودکشی میں جنازے کا مسئلہ ایک یہ پہلے بھی رکھتا ہے کہ ایسے لوگ جن کے عمومی حالات کا تمہیں پتہ ہی نہیں کہ آیا وہ شریعت کے مکلف بھی تھے کہ نہیں، ان سے ہاتھ کھینچ لو، ایک یہ معنی ہو سکتا ہے. لیکن اس معنی کے خلاف ایک دلیل ہے جس کو ہم نظر اندازی کر سکتے ہیں. اگر یہ معنی پیش نظر ہوتا جیسا کہ میں بتا رہا ہوں کہ امکان ہے، تو پھر کسی پاگل کے جنازے کی اجازت نہ ہوتی، مگر ہر پاگل کے جنازے کی اجازت ہے. اس لیے صرف یہ بات نہیں ہے، ان دونوں کا ایک آپس میں اختلاف ہے، اس سے ایک مسئلہ بنا ہے. پاگل جس وقت پاگل ہوتا ہے اگر اس سے پہلے وہ اپنے مذہب سے انحراف کر چکا ہو یا ذہریہ ہو چکا ہو یا ایسی باتیں کر چکا ہو جس سے اس کا دین سے تعلق کٹ جائے تو پھر اس کا جنازہ نہیں ہوگا. کیونکہ پاگل پن کی حالت اس کی پہلی حالت کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے، مگر ہمیں پتہ نہیں کہ اندر سے تبدیلی ہوئی ہے کہ نہیں. اللہ سے جانتے ہیں، پاگل کو کیا پتا کہ بدلا بھی ہے کہ نہیں. اس لیے اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اگر پہلے اس کے خلاف کوئی بات ثابت نہ ہو. مگر خودکشی کرنے والے کا پاگل پن اپنی ذات میں اس وقت ظاہر ہوا ہے جبکہ اس نے ایک بغاوت کا فیصلہ بھی کیا ہے اور الہی نظام کے خلاف سر اٹھایا ہے. زندگی اور موت خدا نے اپنے ہاتھ میں لی تھی، اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. یہ بیک وقت واقعہ ہونا ہے، جو دو باتوں کا اکٹھا ہونا ہے. اسی سے ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ پاگل ہوگا، لیکن اس قسم کا پاگل دکھائی نہیں دیتا جیسا عام طور پر پاگل ہوا کرتے ہیں. تو دو احتمالات اکٹھے شروع ہو گئے. ایک یہ کہ پاگل ہی تھا جو خودکشی کی، اس لیے پاگل پن سے وہ اٹھ جاتی ہے شریعت، بشک جنازہ پڑھ لو. ایک یہ کہ پاگل پن تھا تو باقی باتوں میں تو دکھائی نہیں دیتا تھا، اس لیے ایک پہلو سے بشک پاگل کہو، مگر اس نے شریعت کی جان بوجھ کر نافرمانی کی ہے، اطاعت کے دائرے سے باہر نکلا ہے، اس لیے اس کی نماز نہیں پڑھنی. سمجھے؟ یہ ایک معمہ سلام جو ہے، یہ ایک الجھاؤ ہے جسے حل کرنا کیسے کیا جا سکتا ہے. اس کے متعلق عام طور پر مسلمان فقہا کا یہی رجحان رہا ہے کہ ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. لیکن یہ متفقہ فیصلہ نہیں ہے. اس کے برعکس یہ بھی نظر آتا ہے کہ بحثیت مجبوری اس کو رد کرنے کی خاطر جو ذمہ دار افراد ہیں وہ جنازہ نہ پڑھیں. لیکن اگر اس کی کوئی ایسی بات ثابت نہ ہو جیسا کہ سلیمی انکار ہو یا باغیانہ روح ہو، تو ایسے شخص کی اگر نماز جنازہ پڑھی جائے تو اس کے خلاف کوئی قطعی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے وہ احادیث جن میں جنازہ پڑھنے یا نہ پڑھنے کا ذکر ہے ان میں بھی دو قسم کی ملتی ہیں. بعض میں یہ ملتا ہے کہ بعض نے اس کو جائز سمجھا، بعض میں ملتا ہے کہ نہیں، رسول سے مسئلہ نہیں پڑا، اور اگر نہیں پڑھا تو کیوں نہیں پڑھا. کیا اس طرح نہیں پڑھا جیسے خلف گائے کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، کی بغیر نہ جائے، یا
ایک شرعی حکم تھا کہ کسی صورت میں خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہ پڑھا جائے. جہاں تک میں نے تحقیق کروائی ہے ایسا قطعی حکم نہیں ہے، اور علماء تو چاہیے کہ اور بھی مزید تحقیق کریں، مگر جہاں تک میری تحقیق ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قطعی واضح ایسا حکم ہو کہ جس کی نافرمانی کسی کو گنہگار کر دے اور خدا کے حضور جواب دے ہو، بلکہ کچھ ایسی باتیں موجود ہیں احادیث میں جن کے کوئی یہ معنی بھی کر لیتے ہیں، کچھ وہ معنی بھی کر لیتے ہیں. یہ بات بھی پیش نظر رکھیں. تعامل کی بات ہے. ہم سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے لوگ صحابہ اور قادیان کے اس دور میں جب کہ علماء چوٹی کے موجود تھے، اس وقت کیا سنت رائج تھی. اس وقت تک میرے علم میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کسی نے خودکشی کی ہو، اس کا جنازہ پڑھا گیا ہو. اگر کوئی ہے تو ہو سکتا ہے بچپن میں میرے علم میں نہ آیا ہو، مگر جو خودکشی کرنے والا تھا اس کے متعلق سیاست سوسائٹی کی کنڈیمنیشن اتنی واضح اور خطی تھی کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا تھا. اب پرانے ایسے لوگ جو اس وقت مجھ سے زیادہ بڑی عمر کے تھے اور ہوش و آواز ہے، اس وقت اسی مطلب ہے، وہ اگر اس کے خلاف کوئی گواہی دے تو مجھے لکھ کے بھیجوائیں. لیکن اس کے باوجود بعض صورتوں میں جب یہ ثابت ہو کہ بیماری حد سے زیادہ تکلیف ہو چکی تھی اور اس کو مرنے والے کو اپنے آپ اختیار نہیں رہا تھا اپنی حالت پر، اس قسم کی چیزیں اگر ہوں تو پھر گرمی کے گوشے بھی نکالے جا سکتے ہیں، ناممکن نہیں ہے، مگر ان کو ان افراد پر بھی چھوڑا جا سکتا. ایک دو جگہ میں نے اجازت دی کہ یہ حالات ہیں، بڑے دردناک ہیں، آپ بشک پڑھنے کے ڈالا، لیکن نسبت پیمانے پر تاکہ سوسائٹی کا تائید نہ حاصل ہو سکے. اس کو محسوس ہو کہ اس عید کو رخصت کیا گیا دعا کے ساتھ، مگر بہتر ملوی جماعت نے اس کو قبول نہیں کیا. اب تک جو ہوا ہے وہ یہ ہے. یہ جو بتا رہی ہیں اچھے تو میرے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ نظر خودکشی عام ہو رہی ہو اور پھر ہر جنازے پڑھ رہا ہو. یہ ناجائز بات ہے، درست نہیں ہے. جب بھی جنازے کا استثناء کرنا ہوگا یہ نظام جماعت کا سامنے شروع کرے، اور افراد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ازخود کریں، سوائے اس کے کہ کبھی طور پر ثابت ہو جائے کہ عام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں طرح جائز ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے تو پھر ہم کسی کے اخلاق روک نہیں سکتے کہ نظام جماعت کی اجازت کے بغیر جنازہ نہ چلو. لیکن اگر یہ صورت ثابت نہ ہو اور استثناء چند ہو صرف اور مخصوص حالات میں ہوں تو پھر لازماً ایسے مرنے والے کے اخلاق کو نظام جماعت سے رجوع کرنا چاہیے، ان سے اجازت لے کر پھر جنازہ پڑھنا چاہیے، ورنہ پھر سارا نظام اثر کرتی چاہیے. ظہور